ہمارے ہاں جب کوئی خوشی کا تہوار ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی عید ہو یا پھر بڑی عید، شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو یا پھر کوئی اور خوشی کا موقع، تو ہم مل کر اس قدر اجتماعی گناہ کرتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہی خوشیاں ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں جب شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو ناچ گانا چند دن قبل ہی ہمارے گھروں میں اجتماعی گناہ کی صورت میں عام ہو جاتا ہے۔ ہماری عورتیں اس طرح اپنی نمائش کرتی ہیں کہ جیسے مسلم گھرانے میں ان کا کبھی جنم ہی نہ ہوا ہو۔ اول تو خوشی کے اس موقع پر عورتوں کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو گلے میں، وہ بھی فیشن کے طور پر۔ تنگ اور اتنا باریک لباس عورتوں نے زیب تن کیا ہوتا ہے کہ جس میں جسم کے ہر حصے کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ ایسا لباس اس لیے پہنا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو سکیں۔ رسم کا نام لے کر دولہے کو لڑکیوں کی مجلس میں اسٹیج پر سب کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ موقع تو خوشی منانے کا ہوتا ہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ جو خوشیاں ہماری شریعت کے خلاف ہوں وہ بلا اس رشتے میں برکت کیسے پیدا کر سکتی ہیں؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہ سارے شیطانی اعمال بالآخر اس رشتے میں دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اول تو ایسی شادیاں ناکام ہی رہتی ہیں، اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو ان میں پریشانیاں، دکھ اور غم نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں عورتوں کو پردہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے تو اسی مقدس کتاب میں مردوں کو اپنی نگاہ نیچے رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ عورت کا لباس تو وہ ہوتا ہے جس پر مرد کی نظر پڑتی ہے تو مایوس ہو کر لوٹتی ہے، اور وہ مرد اور عورتیں جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ایسے مرد اور عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خوشی اور غم میں جو بندے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو دنیا کے بدترین انسانوں میں شمار کریں، کیونکہ اگر فرشتوں کا سردار ایک جان بوجھ کر سجدہ چھوڑنے سے شیطان بن سکتا ہے تو شادی بیاہ میں ہمارے تو سینکڑوں سجدے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ نہ کہا کریں کہ ٹائم نہیں ملا تو ہم سے فلاں نماز چھوٹ گئی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرا۔